رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما. الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والذي بعث رسوله بالهدى والصلاة والسلام نبيه نبي الحرمين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم واهلك أعداءهم أجمعين. حضرات گرامی قدر، دوستان عزیز، برادران اسلام، یہ ایام فاطمیہ جس میں پرتگال کی لیڈی فاطمہ ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ مجلس برپا کی گئی ہے. دراصل یہ مجلس کسی اور مومن کو پڑھنی تھی، لیکن اچانک ریپلیس ہوا میں، تو یہ ذکر خیر ہے. میں نے نہیں چاہا کہ اس ذکر خیر کا انکار کر دوں. تو یہ لیڈی فاطمہ لسبن پرتگال لیڈی فاطمہ ایسوسی ایشن کی طرف سے اور ان کے اراکین کی طرف سے یہ مجلس جو خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ، جس میں مظہر شاہ صاحب اور ان کے جو بھی اراکین حضرات ہیں اور ان کے جو رسپانسرز ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ ایک اہم ترین کام ہے دنیا کے لیے. کیوں کہ پیغمبر عالمین کے لیے رسول بن کر آئے تھے. قرآن بھی عالمین کے لیے، قرآن انٹرنیشنل لاز کی بک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خود انٹرنیشنل ہے، وہ رب العالمین ہے. لہٰذا اس لسبن سے جو آواز آ رہی ہے لیڈی فاطمہ کی طرف سے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ فقط شیعوں کے لیے، نہ فقط مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے یہ میسیج آ رہا ہے، یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. اور مسلسل ایام فاطمیہ میں یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. تو ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم اس لیڈی فاطمہ کے تمام اراکین کو اور ان کے ممبرز کو پروردگار عالم بحق محمد وعلی محمد ایسی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کی بخشش ہو، اور جو ان کی حاجات شرعی ہو پروردگار عالم ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی اس دنیا میں ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ وہ امن و امنیت میں رہیں. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ 114 سوروں میں یہ سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ لا ولد رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت، اس سورے کی شان نزول بہت مشہور و معروف ہے۔ میں وقت کی کمی کی ہونے کی وجہ سے اس سورے کی نزول کی طرف نہیں جاتا، لیکن پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، رسول اعظم کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا، تو کوثر پہ بحث ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین نے کوثر پہ بحث کی۔ کوثر کے ایک معنی خیر کثیر ہے، کوثر کی دوسرے معنی فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کوثر کے معنی اولاد کثیرہ، ذریت کثیرہ ہے، کیونکہ آیت کی شان نزول یہی ہے کہ جب پیغمبر کی اولاد مسلسل پروردگار عالم کے حکم سے ان کی اولاد انتقال کرتی رہی، اس دنیا کو چھوڑتی رہی، تو یہ لوگ لاولد کہہ رہے تھے۔ تو ایسے میں اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو سکون اور چین کے لیے یہ سورہ نازل کیا، انا اعطینک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ نسل کثیر، ذریت کثیرہ کو فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد ذریت کثیرہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد کوثر پر اور بحث جو کی گئی ہے، امام اللغت تاریخ میں ابن جنی کو کیا کہتے ہیں؟ امام اللغت ابن جنی نے بھی کوثر کو خیر کثیر کہا ہے، خیر کثیر، اور خیر کثیر کا مکمل اور اتم مصداق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو خیر کثیر یہ ہے۔ جب یہ خیر کثیر پیغمبر کو کوثر عطا کیا تو آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، یعنی جب کوثر عطا کی گئی تو میرے حبیب آپ اس کوثر کی، اس نعمت کی شکرانے میں فصل، آپ نماز پڑھیں، فصل لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دیں۔ تو اب پیغمبر کی نماز اور پیغمبر کی قربانی دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو پیغمبر کی نماز ہے وہی نماز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہوگی۔ جو پیغمبر کی قربانیاں ہیں، دنیا میں پیغمبر کی قربانیاں ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کس قدر پیغمبر نے قربانیاں دی ہے دین اسلام کے لیے، اپنے رب کی توحید کا پرچم لہرایا ہے پیغمبر نے دنیا میں، لا الہ الا اللہ، اور پھر محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کو پہچانوایا ہے پوری دنیا میں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کی خلقت ہی حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلق الافلاق، میرے حبیب اگر اس آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین آسمان، یہ چاند ستارے، یہ سیارے، یہ پہاڑ، یہ فلک، یہ ملک کچھ بھی نہ ہوتے۔ لولا کلمہ خلق الافلاق، میرے حبیب کائنات میں ہم نے جو بھی پیدا کیا ہے، جو بھی خلق کیا ہے، وہ آپ کی وجہ سے۔ تو دنیا پیدا ہوئی محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث قدسی بھی ہے۔ تو اب اگر دنیا کو آپ دیکھیں گے تو پیغمبر نے یہی فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور اس نور کو ٹکڑے کیا۔ اور یہ روایت جناب دیلمی نے
اپنی کتاب ارشاد الغروب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 میں یہ جب ابن عباس آئے ہیں اور پیغمبر سے بیان کرے ہیں کہ آپ کو کیسی فضیلت ہے، بما فضلہ روایت کی فکر ہے، بما فضلہ، تو پیغمبر نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو خلق کیا ہے، اور نور جناب سیدہ سے آسمان و زمین خلق ہوئی ہے، اور نور امام حسن مجتبیٰ سے چاند اور سورج اور ستارے سیارے بنے ہیں، اور نور امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ملائک بنے ہیں، اور نور امام حسین علیہ السلام سے جنت اور حوریں بنی ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں اس حدیث کے فقرے میں کہ دنیا بنی ہے محمد والے محمد کے صدقے میں، تو جب دنیا بنی ہے محمد والے محمد کے صدقے میں تو دنیا والوں کا فریضہ کیا ہے؟ قرآن نے بھی کہا ہے۔ اب اگر اس حدیث کو کوئی اس آیت کی ذیل میں کہ وحی دخان، جب سورہ فصلت میں آیا ہے کہ آسمان بنا ہے، یہ ایک دخان ہے جس کو اسٹیم سے بولتے ہیں، تو اب اسٹیم اور نور میں کیا ربط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی خلقت کس سے ہوئی؟ انسان کہتے ہیں مٹی سے بنا ہے، تو کیا یہ انسان جو ابھی مٹی سے بنا ہوا ہے، کیا اس وقت یہ انسان مٹی ہے؟ نہیں، بلکہ ایک انسان ہے جس کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اسی طرح شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، تو شیطان کیا اس وقت آگ ہے؟ نہیں، یعنی ماہیت بدل جاتی ہے، ماہیت اصل اور ہے اور ماہیت فرعی اور ہے، یعنی ماہیت اصلی، اس کو اس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ ماہیت اصلی اور ہے اور ماہیت فرعی اور ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ انسان خاک سے بنا ہے، پھر خاک کے بعد انسان کیا اس وقت خاک نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ایک انسان اسکین کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کی باڈی ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہے۔ تو انسان جب خاک، قرآن کہتا ہے ہم نے اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس وقت انسان مٹی تو نہیں ہے، مٹی اصلیت تھی، ماہیت اصلی تھی، لیکن ماہیت فرعی کیا ہے؟ ایک انسان ہے۔ تو ایسے ہی اگر قرآن مجید میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا وہی دخان، یہ دھواں ہے، اسٹیم سے ہے، تو اس مسئلے کو اس طرح حل کر سکتے ہیں کہ ماہیت اصلی اور ہے، ماہیت فرعی اور ہے۔ تو ماہیت اصلی نور جناب سیدہ سے آسمان اور زمین بنائی گئی، اور نور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سورج اور چاند بنے ہیں، تو لہٰذا ماہیت اصل نور ہے، اور اس وقت ماہیت فرعی جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہے دخان، یہ دخان ہے، دھواں ہے، اسٹیم سے ہے۔ تو یہ مسئلے کو اس طرح حل کر سکتے ہیں، لیکن کائنات بنائی گئی ہے محمد والے محمد کے صدقے میں۔ اب کائنات جب تک رہے گی، جناب سیدہ کا یہ صدقہ ہے کہ آسمان کے نیچے دنیا والے ہیں اور زمین کے اوپر جی رہے ہیں دنیا والے۔ تو اب جب تک دنیا رہے گی گویا جناب سیدہ کا صدقہ کھا رہی ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کے نور سے سورج بنا ہے، گویا اب سورج سے آکسیجن ملتی ہے، دھوپ آتی ہے، تو اب جتنی آکسیجن دنیا میں جس کو آکسیجن مل رہی ہے امام حسن مجتبیٰ کا صدقہ ہے۔ تو بغیر آکسیجن کے تو کوئی جی نہیں سکتا، ہر ایک کو آکسیجن کی ضرورت ہے، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، آسمان والے ہو، زمین والے ہو، کسی بھی کنٹری والے ہو، آسمان والے بھی ہیں، درخت کو بھی ضرورت ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی، لہٰذا آکسیجن کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا۔ تو آکسیجن صدقہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا جو فاطمہ زہرا کے فرزند اکبر ہیں، لہٰذا یہ دنیا اہل بیت کا کھا رہی ہے، اہل بیت کے صدقے میں دنیا
چل رہی ہے تو پیغمبر کو جب اس کوثر عطا کیا گیا، انا اعطیناک الکوثر، کہ کوثر عطا کیا ہے، اسی کوثر کے نتیجے میں پیغمبر نے کیا کہا؟ فصلی لربک، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فصلی، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ لہذا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا یہ فرض قرار دی گئی ہے، بلکہ ادیان میں آپ کوئی بھی ادیان لے لے، اس میں کوئی عبادت تو ضرور ہے، عبادت کا طریقہ ہے۔ لہذا اسلام کی عبادت، بہترین عبادت نماز ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت ردت ما سواہا، اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ لہذا اب دیکھیے نماز کب قبول ہوتی ہے، نماز کی قبولیت کا درجہ، نماز کو قبولیت کا درجہ کب ملتا ہے؟ نماز شرائط کے ساتھ پڑھی جائے، قبلہ ہو تو قبلے میں کعبہ شرط ہے، اور کعبے میں کون پیدا ہوئے ہیں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب، یعنی بغیر قبلے کے نماز ادا نہیں ہو سکتی، بغیر قبلے کے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ قبلہ شرط ہے نماز کے لیے، اور نماز کے درمیان مسلمانوں کے بنائے ہوئے امام، دیکھیے اللہ جس کو امام بناتا ہے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے بھی جس کو امام تسلیم کر لیا ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی نماز میں محمد والے محمد پر صلوات نہ پڑھے تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو نماز کی قبولیت، نماز کو قبولیت کا درجہ اس وقت عطا ہوتا ہے جب محمد اور آل محمد پر درود پڑھ دی جائے، صلوات پڑھ دی جائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، غور فرمایا آپ نے کہ نماز ٹھہری ہوئی ہے محمد وآل محمد کی درود پر۔ جب تک کوئی نمازی اپنی نماز میں محمد وآل محمد پر صلوات نہ پڑھ لے، نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ امام شافعی نے کیا بہترین فیصلہ کیا ہے کہ نماز اس وقت قبول ہوگی جب تم محمد والے محمد پر صلوات پڑھیں گے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ نماز اگر قبول تو سارے اعمال قبول۔ اب پیغمبر کی نماز، اسی لیے سورہ کوثر میں کہا فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں، قربانیاں دیں، اور نماز کی اہمیت ہے، بلکہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا حکم دے دیا، یعنی نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ اس کے بندوں کا حق ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں، اور اکثر نماز میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ کیوں کہ کبھی یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ کو اپنے حق کی بڑی فکر تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں میرا حق کے بعد میں اپنے بندوں کا بھی حق، زکوٰۃ کے ادائیگی کا بھی حکم دیتا ہوں۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کائنات میں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو امام اور نبی اول وقت نماز پڑھتے ہیں۔ جب اول وقت امام اور نبی نماز پڑھتے ہیں تو لہذا انسان کا فریضہ ہے، مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اول وقت پہ نماز پڑھے۔ جب اول وقت پہ نماز پڑھیں گے، وارکعوا مع الراکعین کے ساتھ رہیں گے، یعنی امام زمانہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں آپ۔ یعنی اسی لیے تو نماز کی فضیلت ہے کہ اول وقت پہ جو نماز پڑھے گا وہ اپنے امام وقت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ لہذا نماز کی اہمیت ہے، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اگر ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے، اول وقت پہ پڑھیں اور جماعت سے پڑھیں، جماعت سے ڈبل ثواب ہے۔ تو یہی نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ پیغمبر اگر کائنات کے لیے نمونہ ہے تبلیغ کے لیے، تو فاطمہ زہرا عورتوں میں تبلیغ کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے پیغمبر کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم ہستی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق کیا کہ یہاں عورتوں کے لیے یہ نمونے تبلیغ بن جائیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نماز دیکھیے، کس طرح اول وقت نماز پڑھتی تھی،
اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھیے کس طرح دعائیں کرتی تھی. پہلے دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھی, بعد میں اپنے لیے دعائیں کرتی تھی. امام حسن مصطفیٰ نے کہا بھی اماں جان آپ تو دعائیں دوسروں کے لیے کرتی ہیں, تو آپ نے کہا نہیں, یہ دعا کا پہلا حق جار کا ہے, پڑوسی کا ہے, پھر ہمارا ہے. تو جناب فاطمہ زہرا کا کردار کائنات میں بالکل اظہر من الشمس ہے کہ دیکھیں کس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار دنیا میں ہے. اور جناب زہرا نے جب تمہاری دنیا میں جو چیزیں پسند کی ہے, خود فرماتی ہیں کہ حببا الی من دنیاکم ثلاث, میں نے تمہاری دنیا میں 3 چیزوں کو پسند کیا ہے. نمبر 1 وہ کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت. نمبر 2 النظر فی وجہ رسول اللہ, رسول اللہ کے چہرے کی زیارت. نمبر 3 جناب فاطمہ کو جو چیز پسند تھی, انفاق فی سبیل اللہ, راہ خدا میں خرچ کرنا. دیکھیے اس حدیث کو اگر غور کریں تو فاطمہ زہرا کو تلاوت قرآن یعنی اللہ کی کلام مجید سے کتنی محبت تھی کہ تمہاری دنیا سے اپنی پسندی کا اعلان کیا, تو تلاوت قرآن کو پسندی کا اعلان کیا کہ تلاوت قرآن پسند ہے مجھے اس دنیا میں. اور پھر والدین کے چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے, تو پھر اس حدیث میں آپ فرماتی وَالنَّظُرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ, اور رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا میں اس دنیا سے پسند کرتی ہوں. اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. تو اللہ کی جو راہ ہے اس میں اللہ نے جو راستے بتائے ہیں اس میں اپنی دولت کا خرچ کرنا, یعنی انفاق فی سبیل اللہ کہہ کے جناب فاطمہ نے عالمین کو یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جو اللہ کے بندے ہیں ان کی مدد کرو. یہی کردار جناب سیدہ, یہی کردار اہل بیت ہیں جو دنیا میں سب کو بتایا ہے کہ انسانوں کی خدمت کریں, یتیموں کی خدمت کریں, والدین کی خدمت کریں, خلق خدا کی خدمت کریں. یہ اہل بیت خلق خدا کی خدمت کے لیے آئے تھے, دین اسلام کو بچائے ہیں. عزیزان گرامی, یہ ایام فاطمیہ ہے جس میں فضائل کے وقت کم ہوتے ہیں اور مسائل کے وقت زیادہ ہوتے ہیں. ہاں, ارباب عزا یہ مجلس برپا ہو رہی ہے, جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں اس مجلس عزا کو مولا ان کے چاہنے والوں کو اور ان کو سلامت رکھیں اور ہرافت بلاؤں سے دور رکھیں. عزیزان گرامی, ہم اس ایام فاطمیہ میں غمزدہ ہیں. جناب فاطمہ کی زندگی آخری زندگی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گزر چکے ہیں, اور امت رسول نے ان سے کیا کیا, کس طرح محبت کی, یہ دنیا والے جانتے ہیں کہ ان کا گھر بھی جلایا گیا, اور بلکہ جناب سیدہ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی جو تاریخ میں بالکل عیاں ہے, ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. ہاں, ارباب عزا ہم اہل بیت کے چاہنے والے یہی انسانوں کو سبق دیتے ہیں کہ یہ بتاؤ, باپ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بچوں پر رحم کیا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ کیا انسانی درد یہی ہے کہ باپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس پہ ظلم کیا جائے, اور بلکہ اس کے گھر پر آ کر دیوار گرائی جائے, دروازہ گرایا جائے, اور جناب سیدہ کا پہلو زخم ہے. ارباب عزا زخمی, ایسی زخمی کہ 18 سال کی عمر میں ضعیفی نظر آ رہی ہے. ہاں ارباب عزا, آپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کے لیے آمادہ ہیں, خدا کوئی غم نہ دے. اور جب جناب سیدہ کو یقین ہو گیا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والی ہوں, آواز دیتی ہیں
جناب سیدہ نے اسما کو آواز دی کہ اسما آؤ، اب میں اپنے عبادت حجرے میں جاتی ہوں، اور جب تک اس حجرے سے میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا میں زندہ ہیں، اور اگر تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس دنیا سے فاطمہ رسول کی بیٹی کوچ کر گئی ہیں، اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اسما نے بستر لگا دیا، کہا نہیں نہیں بستر نہ لگاؤ، آج میں زمین پر ہی ہوں۔ بس ارباب عزا اسما انتظار کرتی رہی، جناب فاطمہ حجرے عبادت میں عبادت کر رہی ہیں، آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ اسما کو آواز آنی بند ہو گئی تو اسما کہتی ہیں فاطمہ فاطمہ کہہ کے آواز دی، جب آواز نہیں آئی تو فاطمہ جناب اسما سمجھ گئی کہ بنت رسول اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اتنے میں حسن اور حسین باہر سے کھیلتے ہوئے آئے اور اسما نے کہا بیٹو پہلے کھانا کھا لو، لیکن حسن حسین علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ہماری مادر گرامی کہاں ہے تو جناب اسما نے نہیں بتایا، کہا بیٹے پہلے کھانا کھا لو، بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کی خبر لینا۔ بچے روتے روتے پوچھتے ہیں اسما یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے کبھی بغیر ماں کے بھی کھانا کھایا ہے؟ ہاں، ارے حسن حسین تھے، معصوم تھے، سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ جب حجرے میں حسن حسین جاتے ہیں تو ماں کو دیکھا، ارے ایک مرتبہ حسن حسین ماں کا طواف کرتے رہے، کبھی حسن نے ماں کی پیشانی چومی، کبھی حسین نے مادر گرامی کے پیر مقدس کو چومتے رہے۔ ارباب عزا جب امام علی واپس آئے، امام نے جب وصیتیں دیکھی، اس ورق پر وصیتیں لکھی تھی دفنی باللیل کفنی باللیل، اے ابو الحسن مجھے رات میں دفن کرنا، اے ابو الحسن مجھے رات میں کفن دینا۔ عزیزو یہ تو پہلی وصیت تھی، دوسری وصیت سیدہ کی یہ تھی کہ اے ابو الحسن میری چلے جانے کے بعد امامہ سے شادی کر لینا، امامہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں۔ تیسری وصیت یہ تھی کہ یا علی رات میں جلدی سے آ جانا، اس لیے کہ زینب کو ماں کی جدائی برداشت نہیں ہے اور رات میں حسین کو پیاس لگتی ہے، کبھی ایسا نہ ہو میرا حسین پانی مانگے اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، میں کہوں گا سیدہ ارے کربلا کی زمین پر حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ارے نہ پانی ہے نہ دانا، بلکہ دشمن کوئی خنجر لگا رہا ہے، ارے شمر کا خنجر چلا سوکھے گلے حسین پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بارك الله الرحيم الكريم يسدك خير وقوم فرما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔